ہمارا غائب تھی۔ اس کے ہاسٹل سے وارڈن کا فون آیا۔ وہ ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی جبکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ خبر ہر طرف جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ چوہدری رب نواز کی بیوی مہناز کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ مہناز کے رونے اور واویلا کرنے پر چوہدری نے ڈانٹ کر چپ کرایا اور بولے، جو بھی ہوا ہے میں جان جاؤں گا اور اس کے بعد میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چوہدری رب نواز کا غیظ و غضب دیکھنے والا تھا۔ اپنی بات کر کے وہ جیسے ہی مڑے اندر داخل ہوتے شاذر پر ان کی نظر پڑی جو پریشان سا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر چوہدری رب نواز بولے، امارا غائب ہے، اگر تمہیں اس بارے میں کچھ علم ہے تو مجھے بتا دو۔ ان کی بات پر شاذر کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ چچا کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ایسا کوئی بھی موقع نہیں آیا تھا جب چچا نے اس کی تذلیل نہ کی ہو۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ بولا، امارا کو نقصان پہنچا کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری منگیتر بھی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ شاذر نے دھیمے مگر سرد لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ چوہدری رب نواز کو ایک دم چپ لگ گئی اور اپنی بیوی بھتیجے کو گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گارڈز کو بلایا اور امارا کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ شاذر آیا تو اسی ارادے سے تھا کہ چچا کو تسلی دے۔ وہ جانتا تھا بیٹی کے گم ہونے پر وہ بہت پریشان ہوں گے مگر چچا کا دل جلا دینے والے شک نے شاذر کا پارا ہائی کر دیا۔ اس لیے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو اس کی ماں اسے دلاسا دینے پیچھے گئی۔ دل تو ان کا بھی دکھا تھا مگر اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امارا کی گمشدگی نے سب کو پریشان اور بدحال کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ گئی کہاں۔ چوہدری رب نواز نے اس کی تلاش میں پورا شہر چھان مارا مگر امارا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چوہدری رب نواز چاہتا تھا کہ بات باہر نکلے مگر نکلے بغیر ہی انہیں بیٹی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں امارا کا کوئی سراغ نہ ملا تو مجبوراً تھانے کا رخ کرنے کا سوچا۔ اس ایک ہفتے میں چوہدری رب نواز کا سارا روب و تنتنا چھاگ کی طرح بہہ گیا۔ رہ کر انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگ گئی۔ امارا کے بارے میں چوہدری رب نواز نے اس کے ساتھ پڑھنے والی تمام لڑکیوں سے بھی پوچھا مگر سب نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ چوہدری رب نواز اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ شاذر کے ساتھ بھی ان کا رویہ بدل گیا۔ کل تک وہ شاذر کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے اور اب خاموش اور سوچتی نظروں سے شاذر کو دیکھا کرتے۔ امارا کی تلاش میں وہ بھی پاگلوں کی طرح مارا پھر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں امارا چاہیے تھی۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی اور امارا کی وجہ سے اس نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اب اگر وہ ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کی ساری پلاننگ ضائع ہو جاتی۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پولیس کی مدد لی جاتی مہناز کے بھانجے نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بیرون ملک گھومنے گیا ہوا تھا اور حال ہی میں واپس لوٹا تھا۔ جب اس نے امارا کی گمشدگی کا سنا تو دوڑا چلا آیا اور پھر اس نے بھیانک سچائی بتائی کہ امارا کے ساتھ گرمیوں کی دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ تیز چلچلاتی دھوپ تھی۔ حیا کو سر سے پیر تک پسینے میں بھگو دیا تھا۔ وہ بار بار چادر سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی اور ہاتھ میں وکری فائل سے خود کو ہوا دینے لگتی اور کبھی بازو پر بندھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتی۔ اس کی کالج کی چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا مگر ابھی تک ڈرائیور کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے رہ کر ڈرائیور پر غصہ آ رہا تھا۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا مگر اس منحوس آدمی کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اس ڈرائیور کی تو چھٹی سمجھو۔ امی سے صاف کہوں گی کہ مجھے اس ویگن پر کسی صورت کالج نہیں جانا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں تو میرے لیے کسی دوسری وین کا بندوبست کریں۔ یہ ڈرائیور ڈھیٹ آدمی تھا۔ ہر دوسرے روز ہی ایسے ہی لیٹ آتا اور پھر حیا کے غصہ کرنے پر اس کے پاس 100 بہانے ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ امی اور بھائی اس پر اعتبار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں لگتا تھا اور کچھ بھی ہو جاتا وہ یہ وین بدلنے والے نہیں تھے۔ اس ڈرائیور کو اس بات کا اچھے سے پتا تھا، اس لیے ہر روز اس کی مستیاں بڑھتی جا رہی تھیں مگر اب حیا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کوفت زدہ سی درخت کے نیچے ٹھہر گئی تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وین کے دور تک کوئی آثار نظر نہ آئے۔ حیا رونے والی ہو گئی۔ ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ سمجھتی اس میں سے 4 آدمی نکلے اور انہوں نے لمحوں میں حیا کو دبوچ لیا اور اسے گاڑی میں دھکیل کر روانہ ہو گئے۔ حیا اس اچانک افتاد پر بھکلا کر رہ گئی۔ اس نے چیخنے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر بروقت ایک آدمی نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اس کی چینخ کا گلا گھونٹ دیا۔
ان مضبوط ہاتھوں میں حیا پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ ان 4 قوی ہیکل مردوں نے حیا کو اس مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا کہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ وقت لگا تھا مگر حیا سمجھ گئی تھی کہ اسے اغوا کیا جا چکا تھا۔ حیا کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ملتجی روتی ہوئی نظروں سے ان آدمیوں کو طرف دیکھنے لگی کہ شاید ان لوگوں کو حیا پر ترس آ جائے، مگر وہ لوگ اپنا ضمیر، ایمان اور اپنا احساس سب کچھ بیچ کر آئے تھے۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت اور بربادی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بھائی کی فکر ہونے لگی۔ رہ رہ کر ان کا خیال آ رہا تھا جب وہ حیا کے گمشدگی کے بارے میں جانیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، جہان میں ان کی کتنی رسوائی ہوگی۔ یہ بات سوچ کر حیا کا تکلیف سے برا حال ہو گیا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں اور بھائی کو کوئی اذیت پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں گر گرا کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ ایک وہی ذات تھی جو اسے ان اذیتوں سے نجات دلا سکتی تھی۔ گاڑی انجانے منزل کی طرف رواں تواں تھی۔ حیا نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ تھے، اسے کیوں پکڑا تھا اور اب کہاں لے جا رہے تھے۔ خوف سے اس کا پورا وجود سن پڑ چکا تھا۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک کچے سے راستے کی طرف مڑی اور دھول اڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ پھر تھوڑی دور جا کے گاڑی ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوئی۔ گاڑی رکتے ہی ان آدمیوں نے حیا کو بے دردی سے کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئے۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں جا کر جیسے ہی انہوں نے حیا کو فرش پر پھینکا، کرسی پر بیٹھا آدمی بھوکے کتے کی طرح حیا پر پڑا۔ حیا اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھی تھی مگر مارنے والے نے اس کا بالکل بھی احساس نہیں کیا تھا اور اسے روئی کی طرح دھنک ڈالا تھا۔ وہ دھیر عمر مرد تھا جو جانوروں کی طرح حیا کو پیٹ رہا تھا۔ جب مار مار کر تھک گیا تو ہانپتے ہوئے حیا کے پاس گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر بولا، اب تمہارا بھائی پچھتائے گا کہ چودھری رب نواز سے پنگا لے کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا تمہاری صورت میں بھگتنی ہوگی۔ وہ مجھے ابھی اچھے سے جانتا نہیں ہے، اگر جانتا تو ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہ کرتا۔ اب تم تب تک سزا جھیلو گی جب تک تمہارا بھائی ایڑیاں رگڑتے ہوئے میرے پاس نہیں آ جاتا اور اپنا گناہ نہیں مان لیتا، اور خبردار تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے ورنہ تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ حیا ہکا بکا اس آدمی کی باتیں سن رہی تھی جو پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہا تھا۔ حیا کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھلا اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کے بارے میں حیا کچھ نہیں جانتی تھی، مگر حیا کو اپنے بھائی کی صفائی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس آدمی کے پکارنے پر کچھ مردانہ ٹائپ عورتیں آئیں اور حیا کے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی اور لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس ساری صورتحال پر حیا شدید بکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، البتہ اتنا جان گئی تھی کہ اسے جان بوجھ کر اٹھایا گیا تھا اور وہ بھی کسی دشمنی کی بنا پر۔ جانے اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا حیا کو ملنے والی تھی، اور شروعات اتنی بھیانک تھی، نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور بے اختیار دروازے کی طرف لپکی، زور زور سے دروازہ بجانے لگی، چیخ کر روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی کہ اسے یہاں سے جانے دے۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ حیا کو لگ رہا تھا اس کے ایسا کرنے پر شاید کسی کو ترس آ جائے، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ اس کے شور شرابہ کرنے پر وہی عورتیں اندر آئیں اور اس بار انہوں نے حیا کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی۔ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب حیا کو ہوش آیا تو ان عورتوں کے ساتھ ایک اور عورت بھی موجود تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیا کے سر پر لال دوپٹہ ڈالا اور ایک کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا۔ حیا نے چونکتے ہوئے اس پر نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا بلکہ نکاح نامہ تھا۔ اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حیا ایک بار پھر سے آہ و بکا کرنے لگی، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور زبردستی اس سے نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ نکاح کے بعد حیا کے لیے زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ وہ جو بے انتہا اذیتوں اور تکلیفوں سے پڑا تھا، اس کے آس پاس موجود کوئی بھی اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا۔ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے لیے حیا کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس حویلی کا مالک یعنی پہلے روز والا شخص حیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتا تھا، آتے جاتے حیا کو ٹھوکروں پر رکھ لیتا، نہ مارتا کہ حیا مرنے والی ہو جاتی۔
اس کے بعد اسے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچا دیا جاتا جہاں اس کی مرہم پٹی کی جاتی۔ حیا ابھی تک جان نہیں پائی تھی کہ آخر اسے کس جرم میں یہاں لایا گیا ہے، اس کا قصور کیا تھا، اور ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف دی جا رہی تھی۔ وہ تو ان لوگوں کو جانتی تک نہیں تھی۔ شروع میں مار کھانے پر درد سے حیا کو خوب چلاتی، مگر دھیرے دھیرے حیا کو زخموں کی عادت ہونے لگی۔ اس مار سے حیا کا دل تو ضرور دکھتا تھا، مگر پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی۔ اس کا نام نہاد شوہر بھی کئی بار درندگی دکھا چکا تھا، مگر اب جیسے وہ تھک گیا تھا اور حیا سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا۔ اس کا نام شاذر تھا۔ پہلے شاذر کی آنکھوں میں حیا کو اپنے لیے شدید نفرت محسوس ہوتی، اور اس کے نفرت کا اظہار شاذر پر ملا کرتا تھا، مگر حیا کی خاموشی اور صبر نے جیسے شاذر کو شرمندہ کیا، اور اب اس کی آنکھوں میں نفرت نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے حیا کو اس بات پر پابند کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا بچا ہوا کھانا کھائے گی۔ اس تذلیل پر حیا کٹ کر رہ جاتی، مگر کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جب بھی اپنے حق میں کچھ کہنا چاہے گی اسے پہلے سے بھی زیادہ ذلیل کیا جائے گا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خاموش رہتی، اور شاید اسی خاموشی نے شاذر کے دل کو موم کرنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کے جرم کی سزا جھیل رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ آئی تھی تو کھلتے گلاب کی مان تھی، اور اب تو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بھوکا رکھا جاتا تھا، مگر جتنی ذلت کے ساتھ اسے کھانا دیا جاتا تھا وہ اس کے تن کو لگتا ہی نہیں تھا، اور پھر اس کے وجود پر اتنے زخم ہوتے کہ اس سے اٹھتی تیسوں کو سہتے وہ مشکل چند نوالے زہر مار کر کھاتی۔ پہلے جب حیا کو بتایا گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے اور حیا اب اس کے ساتھ رہنا ہے تو حیا نے امید لگا لی۔ اس نے سنا تھا کہ جو معصوم کم عمر اور حسین لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی اپنے شوہر کے دل پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور ان کا شوہر چاہے کتنا بھی خڑوس اور سنگ دل کیوں نہ ہو، بس چند دنوں میں ہی وہ اپنی بیوی کا دیوانہ ہو کر اس کی انگلیوں پر ناچنے لگتا ہے۔ حیا نے بھی شاذر سے ایسی امیدیں باندھی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شاذر اس کا دیوانہ ہو جائے گا تب وہ شاذر سے اس اذیت کا سبب جانے گی اور اس سے منت کرے گی کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئے، مگر 3 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو حیا مایوس ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں مرد کو جتنی بھی کم عمر اور حسین بیوی مل جائے مرد جانور ہی رہتا ہے۔ مگر حیا کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی جب شاذر کے رویے میں نرمی آنے لگی۔ اس روز شاذر کے چچا چودھری اب نواز نے حیا کو غصے سے پکارا تو خوف سے حیا کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ گھبراہٹ میں حیا ٹرے اور بکھرا کھانا سمیٹنے کے لیے جھکی تو چودھری رب نواز نے اس کے ہاتھوں پر اپنا جوتا رکھ کر اس کی نازک انگلیوں کو بری طرح مسل ڈالا تھا۔ اذیت سے حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت شاذر وہاں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے چچا کو پیچھے دھکیلا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، اس پہ ظلم کرنا ہوگا تو وہ بھی میں کروں گا، آپ یہ زحمت مت کریں، آپ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب حیا سے دور رہا کریں۔ شاذر کی بات پر چودھری رب نواز تلملاتا ہوا چلا گیا۔ شاذر نے حیا کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا، ملازمہ کو آواز دے کر بکھرا ہوا سامان سمیٹنے کو کہا اور خود حیا کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں کی مرہم پٹی کی۔ حیا بہت حیرت سے شاذر کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ شاذر کبھی اس کا احساس کرے گا، مگر اب حیا کے دن پھرنے لگے تھے۔ شاذر نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی حیا کو مارنے کی کوشش نہ کرے، خود بھی وہ اب حیا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو وہ حیا سے کہتا تھا کہ اپنا کھانا لو اور کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ حیا کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے پر آمدہ نہیں تھا، مگر اتنا رحم ضرور آ گیا تھا کہ اپنے پیروں میں بٹھا کر بچا ہوا کھانا نہیں کھانے دیتا تھا۔ حیا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سچ کہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اس کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حیا کا بھی صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ اس کا رب اس پر مہربان ہو گیا اور اس کے لیے مشکل کے دن کٹنے لگے۔ اب شاذر کبھی کبھار حیا سے بات کر لیتا تو حیا کی ہمت بندھنے لگی، اور ایک روز ہمت کر کے اس نے شاذر سے پوچھ لیا، کیا میں جان سکتی ہوں مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ میں تو ابھی تک اس گناہ سے بے خبر ہوں جس کی سزا جھیل رہی ہوں۔ حیا کی بات پر شاذر کو جیسے تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ لمحے حیا کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میرے چچا کے بقول تمہارے بھائی نے ان کی بیٹی اور میری منگیتر امارہ کو گواہ کیا ہے، مگر کوئی واضح ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر اس کو جیل کرائی جاتی، اس لیے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اغوا کیا گیا تاکہ تمہارا بھائی اس تکلیف کو محسوس کرے جو ہم نے جھیلی۔
یہ جان کر حیا کے ہوش اڑے تھے۔ اس کا بھائی ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ یہ بات شازر سے نہیں کہہ پائی۔ جانتی تھی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ ایک دم سے سب کچھ الٹ کر رہ گیا اور حیا کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی۔ چوہدری رب نواز کا زیادہ تر وقت مردان خانے میں گزرتا تھا۔ ایک روز طبیعت ناساز ہونے پر وہ اچانک گھر چلا آیا اور اپنے کمرے میں جانے لگا تو کمرے سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اندر سے نہ جانے ایسا کیا سنا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ فرش پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ حیا نے جب یہ منظر دیکھا تو سب ملازمین کو پکار کر متوجہ کیا۔ سب دوڑتے ہوئے چوہدری رب نواز کی طرف گئے اور اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اس بھاگ دوڑ میں چوہدری رب نواز کی بیوی بھکلا کر باہر نکلی تو اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پک ہو گیا۔ چوہدری رب نواز کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اب وہ بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، بس جیسے تیسے لڑکھڑاتی زبان سے بول کر اپنی بات سمجھا لیتا تھا۔ مگر گھر آنے کے بعد انہوں نے شازر اور حیا کو اپنے پاس بلایا۔ روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دینا، تم دونوں کی برباد زندگی کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میری بیٹی اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنے کزن کے ساتھ بھاگی ہے۔ اسے بھگانے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ ان کو تو لگا تھا بات دب جائے گی، مگر جب معاملہ پولیس تک پہنچنے لگا تو میری بیوی کے بھانجے نے اپنے چھوٹے بھائی کے راز پر پردہ ڈالنے کے لیے 5 سال پرانی بات میرے کان میں ڈال دی کہ ملک ظہیر کا بیٹا اسد ملک میری بیٹی کی اغوا کی بات کر رہا تھا۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نوجوان نے جذبات سے پر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کی بات کی ضرور تھی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارا تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے خیال میں تم کنگلے اور ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے انسان ہو، اور میں اپنی بیٹی کے ذریعے تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ بات کسی حد تک درست بھی تھی، میں ایسا ہی چاہتا تھا، مگر تم کنگلے ہو یہ بات سچ نہیں تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا باپ جوئے میں اپنی ساری جائیداد ہار گیا تھا، تمہارے حصے کی کوئی جائیداد نہیں بنتی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جوئے میں وہ نہیں، میں سب کچھ ہارا تھا، اور یہ ساری جائیداد اور دولت تمہاری ہے۔ ہو سکے تو تم دونوں مجھے معاف کر دینا۔ چوہدری رب نواز کی بات نے شازر کو شدید اذیت پہنچائی۔ ایک عرصہ شازر اپنے چچا کے بدسلوکی کی وجہ سے اذیت میں رہا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس نے ان لوگوں کے طعنے سنے تھے، اپنی تذلیل کروائی تھی، مگر خاموش رہا تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ اس حویلی سے نہ نکالے جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ وہ اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح رہا تھا، کروڑوں کی جائیداد ہوتے ہوئے بھی ملازموں والی زندگی گزاری۔ حویلی اور جائیداد کا وارث ہوتے ہوئے وہ امارہ سے شادی کر کے اس گھر کا باعزت فرد بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ سب کچھ بھلا دیتا، مگر چچا اپنے کیے کے حساب بھگت چکے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں کیا نہ کہا، بس مہناز بیگم کو بول دیا شہر میں جو فلیٹ آپ نے بیٹی کے لیے خریدا تھا اپنے شوہر کے ساتھ وہیں چلی جائیں، اور جو فیکٹری آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر چلائی ہوئی ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے بس یہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ شازر کی آنکھوں میں اذیت صاف اور واضح تھی۔ مہناز بیگم کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تو چپ چاپ اپنے مفلوج شوہر کے ساتھ چلی گئیں۔ حیا ابھی تک حیران پریشان سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازر نے اسے کہا، شاید تم ماضی میں ہوئے دل خراش واقعات سے انجان ہو، تب بھی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ تمہارے باپ ملک ظہیر نے کسی دشمنی کی بنا پر میرے باپ کو قتل کیا تو بدلے میں میرے چچا نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس وقت میں 7 سال کا تھا اور ملک ظہیر بھی ایک بیٹے کا باپ تھا۔ تم شاید پیدا ہونے والی تھی۔ باپ کی موت نے تمہارے بھائی کو غمگین کیا ہوا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے ایک محفل میں کہا تھا کہ میں چوہدری رب نواز سے اس کی بیٹی کے ذریعے بدلہ لوں گا۔ وہ تو شاید جذباتی بات کر کے بھول گیا، مگر اس کی بات کا فائدہ اٹھایا گیا۔ ہمارا اپنے کزن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے بڑے بھائی کا ملبہ تمہارے بھائی پر ڈال دیا۔ تم نے بھی اسی ناکردہ گناہ کی سزا جھیلی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور اب تم آزاد ہو، چاہے تو اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنی بیوی بھی قبول کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں تم مجھے اپنا لو۔ حیا خاموشی سے شازر کو دیکھتے گئی۔
اس کے لیے یہ سب کہنا آسان تھا۔ اذیت تو حیا نے جھیلی تھی اور بے انتہا جھیلی، مگر جب شاذر کی باتیں اور اس کی گزری زندگی کا سوچا تو احساس ہوا کہ وہ بھی بے قصور تھا، اور اب تو حیا کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ ویسے بھی اتنا عرصہ حیا گھر سے غائب رہی، وہ واپس چلی جاتی، اس کے گھر والے اس کا یقین کر کے اس کو اپنا بھی لیتے تو زمانہ حیا کو جینے نہ دیتا، بلکہ ہمدردی کی آڑ میں اس کی زندگی مشکل بنا دیتا۔ لہٰذا بہتر تھا وہ شاذر کو قبول کر کے عزت کی زندگی گزارے۔ حیا نے شاذر کا ساتھ اپنا لیا اور اپنی ماں اور بھائی سے ملنے گئی تاکہ ان کی پریشانی اور تکلیف ختم ہو سکے۔